ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تانے بانے بنے جاتے ہیں، یعنی اچانک اس امت پر کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ جب بھی اس امت پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا اس امت کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اور ماحول کے بعد پھر اس امت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کمزور نہیں فرمایا، بلکہ ایک ایسی قوت اس امت کو اللہ نے عطا کی ہے کہ یہ قوت دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں لوگوں کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن جو قوت مسلمانوں کے پاس ہے وہ قوت کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ دوسری قوتیں خریدی جا سکتی ہے، دوسری قوتیں بیچی جا سکتی ہے، دوسری قوتیں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ایک قوت ایسی ہے اس قوت کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی میں اتنی طاقت ہے کہ اس قوت کو بنا سکے اور اس قوت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ وہ قوت کیا ہے جسے صرف قدرت پیدا کرتی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس قوت کو قوت عشق کہتے ہیں، اور وہ قوت عشق جو ہے اتنی زبردست قوت ہے کہ اس سے بڑی قوت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اقبال نے آج سے ایک صدی پہلے اس قوت عشق کے فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امت مسلمہ کے پاس جو قوت عشق ہے اس سے بڑی قوت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میری قوم کے جوانوں، اپنے جلسے میں، اپنی پبلک میں بے سر و پیر کی بات کرنا آسان ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں آپ کو بہلانے کے لیے کوئی غلط بات کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ہم آپ کو تھپ تھپانے یا سہلانے یا دھوکے میں رکھنے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ جس عقل اور شعور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے سامنے دلیل بھی پیش کریں گے۔ آپ کو اس قوت کا اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا اس قوت کو اچھی طرح جانتی ہے، اس طاقت کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اللہ اکبر کہ بڑی بڑی ہتھیار کی قوت والے جب بھی عشق کی قوت والوں کے سامنے آ گئے، بڑی بڑی ہتھیار کی قوت والے جب عشق کی قوت والوں کے سامنے آ گئے تو ہتھیار والے ہار گئے، قوت عشق والے جیت گئے۔ صرف 2 جنگوں کا ذکر دیکھ لیں، بدر میں 313 قوت عشق لے کر آئے تھے اور 1000 مکے کے گنڈے ہتھیار کی قوت لے کر آئے تھے۔ 1000 ہتھیار والے ہار جاتے ہیں اور قوت عشق والے جیتتے نظر آتے ہیں۔ کربلا کے اندر 22,000 ہتھیار لے کر کے آئے تھے اور 72 قوت عشق لے کر کے آئے تھے۔ 22,000 کی قبروں کا نشان بتا دو، مگر 72 تو اب بھی کربلا میں پوری شان سے آرام کر۔ آپ کو اس قوت کا اندازہ ہو یا نہ ہو، دشمن اس قوت کا اندازہ اچھی طرح سے کرتا ہے، اور دشمن جب بھی تمہیں برباد، ہلاک اور تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تم سے اسی قوت عشق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہتھیار جس کے پاس ہوگا، جب تک کہ ہتھیار نہ چھینا جائے ہم اس کو مار اور ختم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو ہر فرد کو ہتھیار دے سکے۔ اسلام وہ قوت دیتا ہے، قوت عشق۔ ہمارے پاس عشق بڑی چیز ہے، محبت بڑی چیز ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر ہتھیار سے سر قلم ہوتے ہیں، لیکن قوت عشق وہ ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے، دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ تو جب بھی امت مسلمہ کو
तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की गई, कुव्वत इश्क छीनने की कोशिश की गई। सरकार गौसे पाक का दौर और अपना दौर, दोनों दौर को आप मिला करके देखें, आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस माहौल में आंखें खोली थी, उस माहौल के अंदर अल्लाह अकबर उम्मत मुस्लिमा इंतशार का शिकार थी, फिरकों में बटी हुई थी, तफरीक थी, जगह जगह मुनाजरे हो रहे थे, जगह जगह झगड़े हो रहे थे, जगह जगह इख्तिलाफात हो रहे थे। उम्मत को फिरकों में बांट दिया गया था, उम्मत को टुकड़ों में बांट दिया गया था। कोई काले और हरे रंग की फजीलत पे मुनाजरा कर रहा था, अल्लाह अकबर। कोई सुई के नाके से कितने फरिश्ते गुजर सकते हैं, उस मुबाहिसे के अंदर उलझाया हुआ था, अल्लाह अकबर। ऐसे हालात के अंदर जबकि अकीदतों से खेल खेला जा रहा था, अल्लाह अकबर। ऐसे हालात के अंदर जब मजहबी लोग लायानी बातों में उलझे हुए थे और मुसलमानों की अय्याशी और आवारगी का आलम यह था कि एक एक मुसलमान मालदार के घर में 300 कनीजें गाने वाली या शराब पिलाने वाली होती थी और 800 गाने वाली या शराब पिलाने वाली होती थी। मुअर्रिखीन ने लिखा है 300 शराब पिलाने वाली, 800 गाने वाली, या 800 गाने वाली और 300 शराब पिलाने वाली। एक एक मालदार के घर में यह था। मुसलमान बादशाहों का हाल यह था कि यहूदियों की लड़कियों को उन्होंने अपने हरम में ला करके रखा था, ईसाइयों की लड़कियों को, मुशरिकीन की लड़कियों के साथ अय्याशियां किया करते थे, यानी दीन की किसी को पड़ी नहीं थी। रात रात भर मुसलमानों की शराब और शबाब में डूब जाती थी, शराब और शबाब में खत्म हो जाती थी। हराम खाना उनके लिए कोई मायूब न था, हराम में डूब जाना उनके लिए कोई मायूब न था। गाने सुनना, मुजरे सुनना, रात रात भर गाने और शराब में गुजार देना, शराब और शबाब में मस्त होकर गुजारना उनके लिए कोई मुश्किल न था। अल्लाह अकबर। ऐसी बिगड़ी हुई कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सरकार गौसे आजम, कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अकवास, शेखुल शुयूख को जलवागर फरमाया। कहते हैं कि जितना अंधेरा घटा टोप होता है, उतनी ही ज्यादा पावरफुल रोशनी की जरूरत होती है। अल्लाह अकबर। तो हालात जितने खराब होते हैं, मुसले उतना मजबूत और मुनज्जम तौर पर आता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अंदाजा फरमाए, जब पूरी दुनिया कुफ्र की तारीकी में डूब चुकी थी, तो अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ईमान की शमा लेकर जलवागर फरमाया। और मुसलमान जब फिस्क और फुजूर में डूब चुके थे, तो मुस्तफा के तने बेसाया का साया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जलवागर किया गया। मेरे इमाम कहते मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। अगर आप उर्दू जानते हैं तो इमाम अहले सुन्नत की इन दो मिसरों पे तवज्जो फरमाएं। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा याद रखे औरों का साया उसी वक्त होता है जब वजूद होता है। वजूद कब्र में चला जाए तो साया नजर नहीं आता, लेकिन ये मुस्तफा जान रहमत की वजूद की कितनी बड़ी निशानी है कि हुजूर के कब्र अनवर में जाने के 500 साल के बाद अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत के तने बेसाया के साया को जाहिर फरमाया। साए से अंदाजा करो, ताकतवर से ताकतवर का साया कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन गौसे आजम साया मुस्तफा का नाम है, जिसके साए की शान का ये आलम है, उसके वजूद नाज की शान का आलम क्या हो। गौसे आजम ने दीन जिंदा किया है और वो साया मुस्तफा है गौसे आजम। एक मर्तबा सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सुमनानी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गौसे पाक से किसी ने पूछा, बल्कि आपके साहबजादे ने पूछा कि बाबा जान, जो निशानियां लोग रसूलुल्लाह में देखते थे, वो करामतें, वो मोजज़ात जो हुजूर में देखे जाते थे, वो बशक्ले करामत आपकी जिंदगी में देखा जा रहा है, वो क्या है? तो गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे बेटो, अब्दुल कादिर जब तक था, अब जो तुम वजूद देखते हो वो अब्दुल कादिर का वजूद नहीं है, बल्कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के
کری ہے، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا. تو سرکار غوث اعظم کے دور میں حالات ایسے پیدا کیے گئے. اور آپ جانتے ہیں غوث پاک اور ہمارے دور میں جو بہت زیادہ مشابہت ہے وہ یہ، ان کے دور میں بھی بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا. ہمارے دور کے بھی حالات آپ دیکھ لیں، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن توجہ کریں. غوث پاک کے دور میں بگڑی ہوئی قوم کے حالات دیکھیں، اپنے دور میں بگڑی ہوئی قوم کے حالات دیکھیں. آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ قوم کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جنگ ہو رہی ہے، ننھے ننھے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جوان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہاسپٹلوں پر تک بم دھماکے کیے جا رہے ہیں. ان حالات میں مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آپ بتائیں کیا کر رہا ہے؟ کیا صرف درد بھری کلپیں ہیں، شہادتوں کی تصویریں واٹس ایپ پہ شیئر کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا جلسوں میں درد بھری باتیں کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. پورے ہندوستان میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہو، ہندوستان میں جنگ فلسطین کی جنگ کو لے کر ہمیں ماحول نہیں خراب کرنا اپنے ملک کا، ہمیں اپنے ملک کا امن و عزیز ہے. میری گزارش تو یہ تھی کہ اگر ان مسلمانوں سے آپ کے دل میں کوئی درد ہوتا تو آپ روڈ پر مستیاں کرنے کی بجائے مسجدیں بھرتے اور مسجدیں بھر کر کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. کتنے مسلمان ہیں بتاؤ کہ جنہوں نے ان قتل ہونے والے، ان برباد ہونے والے، ان تباہ ہونے والے مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. جس قوم کو اپنے بچوں کے لیے دعا کی فرصت نہیں ہے، وہ قوم کے جوان دوسروں کے تباہ ہونے والے بچوں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آج ہمارا حال یہ، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے. دعا اس وقت کریں گے جب مسجد میں آئیں گے. جو قوم باروں میں بیٹھی ہو، جو قوم نشوں میں بیٹھی ہو، جو قوم جوا کھیل رہی ہو، جو قوم کسی پہ ظلم کر رہی ہو، جو قوم حرام کھانے میں مبتلا ہو گئی ہو، جو قوم دین دھرم سب کچھ فراموش کر چکی ہو، اس قوم کے اندر مروت کہاں سے رہے گی؟ تو یاد رکھنا، سرکار غوثیت ماب نے یہ حالات دیکھیں، اور حالات دیکھنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کا دین اتنا کمزور ہو چکا ہے. اللہ کا دین اتنا، بلکہ اللہ نے ان کو دکھایا بھی. ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، مشہور بات ہے، ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک مریل جیسا ادمرا، بالکل اب دم ٹوٹنے والا ہے ایسا کوئی بندہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا عبد القادر میری مدد کیجئے، عبد القادر میری مدد کیجئے، عبد القادر میری مدد کیجئے. سرکار غوث پاک نے اس ادمرے اور دم توڑتے ہوئے انسان کو دیکھا، جوان کو دیکھا، تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. علماء فرماتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مرشد غوث پاک نے جیسے اس جوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ ایک تندرست توانا ہو کر کے کھڑا ہو گیا. آپ نے ہاتھ میں لیا اور وہ تندرست ہو کر کے کھڑا ہو گیا. تو آپ کو حیرت ہوئی، تو اس نے کہا عبد القادر میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے نانا کا دین بالکل اسی حالت میں تھا جیسے آپ نے میری حالت دیکھی، مگر آپ نے میری مدد کی تو آپ نے مجھے زندہ کر دیا، آپ کے نانا کے دین کو زندہ کر دیا. آپ محی الدین و محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہو. وہاں سے جب آپ نکلے اور مسجد میں گئے تو پوری مسجد پکار رہی تھی، یا محی الدین، یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے. دیکھ لیں، ہر انسان کو خدمت کی بنیاد پر الگ الگ لقب ملا. کسی کو امام اعظم کہا گیا، کسی کو مجدد کہا گیا، کسی کو مفسر کہا گیا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا. لیکن یہ شان غوث اعظم کی ہے. محی الدین صرف غوث پاک کا لقب ہے کہ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے. لوگوں کو اس پہ حیرت ہے کہ وہ مردے کیسے زندہ کرتے تھے. ہم نے کہا سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، ہمیں مردہ
مردہ زندہ کرنے پہ کیا حیرت ہوگی؟ جو خدا کا دین زندہ کر سکتا ہے وہ مردوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑی کرامت دین کو زندہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے غوث پاک نے محنت کتنی کی۔ آپ نے قوم کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، آپ نے واز کے ذریعے سے جو محنت کی ہے، آپ کی واز و نصیحت کی کل مدت جو ہے 40 سال کم و بیش بتائی جاتی ہے، اور آپ اللہ اکبر شروع میں جب خطاب فرماتے تھے، بلکہ آپ تو پہلے خطاب ہی نہیں کرتے تھے، آپ نے طویل عرصہ گمنامی میں گزارا، آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں نہ میں بغداد والوں کو جانتا تھا، نہ بغداد والے مجھے جانتے تھے، بلکہ میں جنگلوں میں اللہ کی عبادتیں کرتا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتا، تو جنگلی لوگ یا شکاری لوگ یا لکڑہارے مجھے اٹھا کر کے لے جاتے اور مردہ سمجھ کر کے مجھے تختے پہ لٹا دیتے، اور جب غسل دینے کے لیے مجھ پہ پانی ڈالتے تو میں آنکھ کھول کر کے کہتا کیا کر رہے ہو؟ تو لوگ کہتے تو مر چکا تھا اجنبی، میں مستانہ وار نعرہ لگا کے نکل پڑتا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی عبادت میں نے اتنی مشقتیں جھیلی، جو تکلیفیں میں نے اٹھائی ہے، اگر وہ پہاڑ پہ ڈال دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ مرتبے یوں نہیں ملتے۔ آج مردہ زندہ کرنے کا شوق سب کو ہے، آج پانی پر چلنے کا شوق سب کو ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جس قوم کا حال یہ ہو کہ جمعہ کی 14 رکعتیں پڑھنا بھی جن پہ بھاری پڑتی ہو، ان کو یہ مرتبے کیسے ملیں گے؟ ان کو یہ مقام کیسے ملیں گے؟ ان کو یہ عظمتیں کیسے ملے گی؟ یاد رکھنا یہ مرتبے یوں ہی نہیں ملا کرتے، بڑی محنتیں ہوتی ہے۔ تو سرکار غوثیت مآب، میں جلدی اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، سرکار غوثیت مآب نے پہلے تو گمنامی میں زندگی گزاری، خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ اور مولائے کائنات کی مجھے زیارت ہوئی، فرماتے میں نے حضور کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عبد القادر میرے بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے، تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس کی نانا جان میں اچمی ہوں، آپ کا تعلق گیلان سے تھا اور گیلان ایران کا ایک علاقہ ہے، تو عرض کے نانا جان میں اجمی ہوں، یہاں کے لوگ عربی ہیں، میں کیسے خطاب کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور 7 مرتبہ لعاب دہن آپ نے غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، اور 7 میں مولائے کائنات بھی تھے، مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ تو غوث پاک عرض کرتے بابا جان نانا نے 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ قربان جائیں، ادب کا انداز دیکھیں۔ مولا علی فرماتے میرے بیٹے رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ ڈالا، اگر 7 مرتبہ ڈالتا تو برابری کا شائبہ ہوتا، اور اس میں بے ادبی تھی، تو بے ادبی سے بچنے کے لیے حضور نے 7 مرتبہ ڈالا، تو میں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ اس سے پتا چلا وہ علی مرتضی ہو کر حضور کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس حضور کا کیا ادب ہے؟ ہم قوت عشق کی بات کرتے ہیں، جس قوم کے پاس ادب نہ ہو اس قوم کے پاس عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ عشق تو ادب والی قوم کے پاس ہوتا ہے، بے ادبوں کو کبھی عشق نصیب نہیں ہوتا۔ آج یہ قوم بے ادبی کی طرف ہے، بے ادب ہو چکی ہماری قوم، نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ قرآن کا ادب ہے، نہ مسجدوں کا ادب ہے، نہ نماز کا ادب ہے، نہ ولیوں کا ادب ہے، نہ نبیوں کا ادب ہے، حتیٰ کہ یہ قوم اللہ کا ادب بھی بھول چکی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ جو قوم خدا کی بے ادب ہو جائے اس قوم کو تباہ ہی کیا جاتا ہے، اس قوم کو برباد ہی کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے امین القادری تو کیسی بات کر رہا ہے، ہم اللہ کے بے ادب ہیں؟ میں نے کہا پھر کیا ہو، مجھے فلسفہ یا خود سمجھا دو یا سمجھ لو، اللہ کے بے ادب ہو، رسول اللہ کے بے ادب ہو، اور جان بوجھ کر نہیں، لاشعوری طور پر کر رہے ہو۔ میں آپ کو گستاخی رسول کہنے نہیں آیا، آپ مجھ سے بڑے عاشق رسول ہیں، آپ مجھ سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ہی صحیح کہیں نہ کہیں بے ادبی ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ صرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم پورا ہو رہا ہے،
10 मिनट मैं निपटूंगा, बात समेट लूंगा, वक्त की गुंजाइश जितनी है बस उतनी बात करेंगे, लेकिन अब तवज्जो करने चले इसी बात खत्म करते हैं। क्या अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब ये कौम भूल चुकी, इसीलिए मिट रहे हैं, लुट रहे हैं। तुम्हारे घर लोगों की इज्जत पर है, तूफान की इज्जत पर है, तबाहियों की इज्जत पर है, हवाओं की इज्जत पर है। जिस दिन तुम अल्लाह रसूल के बाद अब बनो कुव्वत इश्क पैदा करो, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया कि तुम्हारी आंख में आंख डाल करके देख सके। अल्लाह का अदब नहीं करते, रसूलुल्लाह का अदब नहीं करते। दलील क्या है? जो मुझे समझ में आती वो ये, तवज्जो करना, बस बात खत्म होती है, खास तवज्जो। अगर आपके अब्बा जी आपको देख रहे हैं, अगर सबकी तवज्जो है तो बात खत्म करते करते मेरे दिल का दर्द है, मैं कोई खतीब अदीब आदमी नहीं, टूटे फूटे जुमले लेकर आपके दरवाजे दिल पर अपने दिल का दर्द उंडेलना चाहता हूं। बस अल्लाह करे किसी के। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।